رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا. شان علم میں ہم آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. کوئز کمپٹیشن 3 ٹیمز کراچی کی مختلف درسگاہوں سے یہاں پر موجود ہوتی ہیں. ابھی یہ شروع ہونے والا تھا, کوئی انہوں نے کہا بھائی 1 منٹ یہ ہم اپنا تعارف خود کروانا چاہتے ہیں. میں کہ چلیں میں تو سارے شوق پورے کرنے کے لیے یہاں پہ, آپ کو معلوم ہے, تو کوئی بات نہیں, آپ اپنا تعارف خود کرا لیں سارے لوگ. ہاں جی, میرا نام فاطمہ وسیم ہے اور میں کالجیٹ گلستان جوہر کیمپس کی اسٹوڈنٹ ہوں. جی, میں وجیہ تنویر ہوں, میں کالجیٹ نارتھ کیمپس کی اسٹوڈنٹ ہوں. رائٹ. ٹیم بی. مائی نیم از امان اللہ اینڈ آئی ایم فرام بیریا یونیورسٹی. آئی ایم عاطر فان فرام جنا یونیورسٹی. رائٹ. میرا نام وجیہ حارث ہے اور میں میک کالجیٹ جوہر کیمپس کی اسٹوڈنٹ ہوں. اوکے. مناہل خان فرام میک گلشن اقبال کیمپس. چلے جی, تینوں ٹیموں کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت ساری تالیاں. اور اس مقابلے کا جو ونر ہوگا وہ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرے گا, اور جو فائنل ونر ہوگا اس کوئز کمپٹیشن کا اس کے لیے انعام کے طور پر ہے جے ڈاٹ کی جانب سے ایک کار کا تحفہ, ایک گاڑی کا تحفہ, جو کہ ان تینوں میں سے بھی کوئی نہ کوئی جیت سکتا ہے. ہو نوز. پہلا راؤنڈ بزر راؤنڈ, بزر بجا لیجیے تینوں ایک دفعہ, تسلی کر لیں. ٹھیک ہے جی, مائک صاحب تینوں کے آن ہیں. صحیح جواب پہ 10 نمبر پہلے راؤنڈ میں, غلط جواب پہ -10 نمبر, صحیح جواب پہ بہت ساری تالیاں. کیسے؟ غلط جواب پہ بہت سارا ایسے. ٹھیک ہے جی, یہ ہمارے رولز ہیں. بزر آپ نے بجا کے 1 سیکنڈ خاموش رہنا ہے, اور ہم کہیں گے کہ اب آپ جواب دیجئے, پھر آپ نے جواب دینا ہے. یہ اس لیے ہے تاکہ اگر بہت قریب مارجن سے کوئی بزر بجاتا ہے تو ہم دیکھ لیں کہ کس نے بجایا ہے بزر, اور اس کے بعد تو بزر بجا کے آپ نے بولنا شروع نہیں کرنا ہے. پہلے راؤنڈ کا باقاعدہ آغاز ہم کرتے ہیں آپ کی تالیوں کے بعد. جہاں آپ نے بزر بجا دیا میں خاموش. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کچھ سوالات اتنے آسان ہو کہ سارا معاملہ ہی صرف پہلے بزر بجانے کا, ورنہ جواب تو اتنا obvious ہو کہ تینوں کو آتا ہو. جیسا کہ یہ سوال جو کہ آج کا پہلا سوال ہے, نصف ایمان کسے کہتے ہیں؟ جی, صفائی. صفائی نصف ایمان ہے. آسان بھائی. صفائی نصف ایمان ہے, اور اس خوبصورت بات پر ہم سب کا ایمان ہے. یہ بتائیے کہ طہارت صغرا یہ کسے کہتے ہیں؟ کس چیز کو طہارت صغرا کہا جاتا ہے؟ روزمرہ کی زندگی میں ہم اکثر کر رہے ہوتے ہیں, روزانہ کر رہے ہوتے ہیں بلکہ. جی, وضو کے لیے لفظ طہارت صغرا استعمال کیا گیا ہے. زبردست. رائٹ. کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ بلیک ڈائمنڈ کی سپیلنگ کیا ہے؟ بلیک ڈائمنڈ کی سپیلنگ نہیں, آپ کا سوال یہ ہوگا بلیک ڈائمنڈ کسے کہتے ہیں. ہاں, اتفاق سے آپ نے میرے سوال کے بارے میں صحیح اندازہ لگایا. جی, کوئلہ. بلیک ڈائمنڈ یہ لفظ کوئلے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان کیس اگر آپ کا اندازہ غلط ہوتا تو -10 ہو جانے تھے. ٹھیک ہے, بیکاز آئی وانٹ کمپلیٹ دا کوشچن. ٹھیک ہے جی, لیکن صحیح ہے, آپ چاہیں تو بالکل چانس لے سکتے ہیں, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. بلیک ڈائمنڈ کہتے ہیں کوئلے کو. ذرا مجھے بتائیے بلیک ڈیتھ یہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ عرف عام میں کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ ہنٹ دے رہا ہوں میں, ایک بیماری کے لیے بلیک ڈیتھ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ایک اور ہنٹ دے رہا ہوں, چوہوں سے پھیلتی ہے بیماری. طاعون سے. بالکل ٹھیک, طاعون کے لیے لفظ بلیک ڈیتھ استعمال ہوتا ہے. ہنٹ دے کے بڑا آسان بنا دیا تھا ہم نے اس کو. بہت آسان سوال, کون سا ملک جس نے آج تک پاکستان کو تسلیم نہیں کیا, نہ ہی پاکستان نے اس ملک کو تسلیم کیا؟ جی, افغانستان. ارے کیا کرتے نہیں, ہو گیا, انہوں نے -10 کروا لی اپنے. اب آپ بے شک صحیح جواب دیں غلط دیں, یہ جذبات میں آ کے کیا کر دیا آپ نے بھائی. کیا ہوا یہ؟ دیکھیے, جب آپ ایک دفعہ بزر بجا لیتے ہیں پھر تو آپ نے سیکیور کر لیا نا اپنا رائٹ ٹو آنسر, پھر آپ 2 سیکنڈ رک بھی سکتے ہیں. وہ بزر بجا کے اسی روانی میں انہوں نے وہ افغانستان کہہ دیتا ہے. کون سا ملک ہے آپ بتا دیں؟ انڈیا. کون سا ملک ہے؟ اسرائیل وہ ملک ہے. اپنے لیے تالیاں بجا دیں, آپ لوگوں کو پتا ہے. اچھا, انہوں نے بھی ہمیں تسلیم نہیں کیا. سوری, اسرائیل نے بھی ہمیں تسلیم نہیں کیا, اور ہم نے تو نہیں کیا.
باسکٹ بال کی ہر ٹیم میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں؟ مجھے ٹائم بتاتے رہے گا کتنا باقی ہے. ٹھیک ہے, کس نے بجایا بزر؟ سوری میں دیکھ رہا آپ نے. 6 کتنے؟ 6 باسکٹ بال کی ہر ٹیم میں. باسکٹ بال کی ٹیم میں 5 کھلاڑی. 5 ہوتے ہیں. قومی اسمبلی کی عمارت واقع ہے اسلام آباد میں. سینٹ کی عمارت کہاں واقع ہے؟ اسلام آباد میں. سینٹ کی عمارت بھی ساتھ ہی واقع ہے اسلام آباد میں. لوور ہاؤس پاکستان میں, پاکستان کے آئین کے مطابق لوور ہاؤس, یہ ٹرم ہم کس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ جب کوئی کہہ رہا ہو لوور ہاؤس میں یہ ہوا تو اس کا مطلب کیا, وہ کہاں کی بات کر رہا ہے؟ جی, سینٹ جو ہوتا ہے اپر ہاؤس ہوتا ہے اور نیشنل اسمبلی لوور ہاؤس. سینٹ اپر ہاؤس, نیشنل اسمبلی لوور ہاؤس. زبردست. ویری نائس, ویری نائس. CLI کن الفاظ کا مخفف ہے؟ CLI آگے سمجھ آئے جی. کمانڈ لائن انٹرفیس. چلو میں آپ کو یہ ایک اور آپشن اس لیے دیتا ہوں کہ جواب یہ بھی آپ کا ایک انداز سے ٹھیک ہے, لیکن CLI جن معنوں میں ہم استعمال کرتے ہیں ٹیلی فون کے کانٹیکسٹ میں, لیکن چلیں اب یہ ذاتی ہوگی, اگر اس میں میں -10 کروں تو اس سوال کو ڈسکارڈ کر دیں. اس سوال کو ڈسکارڈ کریں. نہ آپ کے -10 کر رہے ہیں نہ ایڈ کر رہے ہیں. زولوجی, زولوجی کس چیز کے علم کو کہتے ہیں؟ جانوروں کے علم. جانوروں کے علم کو کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. ویری نائس, ویری نائس. اور باٹنی, ایک منٹ, کس نے بجایا میں نے؟ اس نے لیفٹ. پلانٹ. پلانٹس کے پودوں کے علم کو. بالکل ٹھیک, زبردست, گڈ, ویل ڈن, ویل ڈن. ایک نہ اڑنے والا پرندہ جسے کس نے بجایا؟ یہ لیفٹ والی. اب یہ پھنس گئی, اب یہ گڑبڑ ہو گئی. اب گڑبڑ ہو گئی, اب اس کو پتہ نہیں جواب کیا دینا ہے. ہاں, اب آپ گیس ہی نہیں کر سکتے کہ میرا سوال تھا کیا کریں. جواب دیجئے. بتائیں. اب تو دیکھیں, جواب یہی ہے. نہیں, سوال ہی یہ نہیں تھا تو جواب یہ کہاں سے ہوگا؟ سوال یہ تھا کہ ایک نہ اڑنے والا پرندہ ہے کیوی. اب میں سوال کر رہا ہوں پورا, یہ اگلا سوال سمجھ لیں اس کو. اس پہ آپ بھی بزر بجائے تھے, کوئی بھی نہیں, لیکن ان کے مائنس تو ہونے چاہیے. ان کے تو ہو گئے, مائنس تو ہو گئے اوبیسلی. یہ تو اگلا سوال ہے, اس سوال کے -10 ہو گئے. بالکل. ایک نہ اڑنے والا پرندہ کیوی, اور کیوی کس ملک کے حوالے سے؟ ایک منٹ, کس نے بجایا؟ اس نے لیفٹ والی. کارنر نے اگین. نیوزی لینڈ. اپنے کیے ہوئے نقصان کو انہوں نے فوراً قابو پا لیا ہے. نیوزی لینڈ. بالکل ٹھیک. یہ بہت تیز ہے, مجھے لگتا ہے اس کے آدھے سیکنڈ کے بعد انہوں نے بجایا. آخری سوال پہلے راؤنڈ کا. مشہور نظم ہے. لو جی. ارے یہ جی گئے, یہ گئے 10 سے نکے. لو یہ کیا. چلو جی, آخری سوال کا انہوں نے بالکل غلط جواب دیا. ان کے لیے بھرپور طریقے سے ایک دم, بلکہ اس غلط جواب پہ تالیاں ہونے چاہیے. لیکن وسیم چلو کوئی جواب تو دو نا. اب گھنٹی بجائیے تو کوئی جواب تو کچھ بھی دو نا. کیا جواب ہے؟ ہاں, آپ کے خیال میں آپ نے کیا سوچ کے بدل رہا ہے؟ کچھ تو جواب کیا کہوں گا. ہاں, علامہ اقبال کی نظم شکوہ جوابی شکوہ. چلو ویسے یار بڑی بات ہے. میں کہتا ہوں کچھ تو بولا انہوں نے. شکوہ جوابی شکوہ, کانفیڈنس کے نمبر تو ہیں ویسے. مشہور نظم کا مطلب یہ تھا کہ علامہ اقبال کی نظم شکوہ اور جواب شکوہ اور پتہ نہیں کیا. یہ آپ یہ تو نہیں, آپ ہوٹل میں کھڑے ہیں, آپ گھنٹی بجائیں گے, کوئی چائے وائے لے کر آئے گا, ایسے ہی بدر بجا دیا. مجھے افسوس ہے کہ آپ کے -10 ہو گئے, چونکہ سوال اوبیسلی یہ نہیں تھا. پہلے راؤنڈ کا اختتام. صورتحال انٹرسٹنگ ہے. ہماری ٹیم سی کا ابھی تک کوئی نمبر نہیں ہے, بٹ زیادہ فرق نہیں ہے, بیکاز آخری راؤنڈ میں ساری سچویشن چینج ہو سکتی ہے. کل ہوئی ہے جس ٹیم کے 2 راؤنڈز کے اختتام پر 0 نمبر تھے, کل وہ ٹیم جیتی ہے مقابلہ. یہ بتا دوں میں آپ کو. آپ کا اب تک کوئی نمبر نہیں ہے. ٹیم بی کے اب تک 20 نمبرز ہیں, ٹیم اے کے اب تک 30 نمبرز ہیں. ویری کلوز. ایک دفعہ تالیاں بجا دیں, اگلے راؤنڈ جانے پڑتے ہیں. صرف میں نے آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا ہے اس راؤنڈ میں, بس صرف ایک سوال, اور پھر ہم آگے بڑھ جائیں گے آخری راؤنڈ کی جانب. اب بزر بھول جائیے, اب نیگیٹو مارکنگ بھی بھول جائیے. اب جس سے سوال ہے وہ یا تو جواب دے گا اور 10 نمبر مل جائیں گے, یا جواب نہیں دے گا اور اتنے ہی نمبرز رہیں گے. مکمل کر دیں اس شعر کو. ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح.
جی مکمل کریں. ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح. بہت آسان ہے یار, سنا ہوا ہے نا سب نے, 25 دسمبر کو سب سنتے ہیں بھائی. ملت کا پاسباں, یہ انٹرنیٹ کا دور ہے, آپ لوگ اب کہاں گانے سنتے ہیں ہمارے. محمد علی جناح. نہیں چلیں آپ لوگ تو گنگنا دیں, او ہی گنگنا دیں اور کچھ نہیں. تو یہ آڈینس نے سنا ہوا ہے کہ نہیں سنا ہوا؟ کم لوگوں نے. اچھا اسٹرینج یار. ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح, ملت ہے جسم, جاں ہے محمد علی جناح. چلیں جی, یہ کلام 3 آپشنز کے ساتھ آپ کو بتانا ہے کہ کس نے لکھا ہے. ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح. کیا یہ کلام فیض احمد فیض صاحب کا ہے, یہ حفیظ جالندری صاحب کا ہے, یا میاں بشیر احمد صاحب کا ہے؟ جی وقت کم ہے, کاؤنٹ ڈاؤن شروع. 5. میاں بشیر احمد. تکا لگ گیا, بالکل ٹھیک. تکا مارا نا, کیا بات ہے, تکا لگ گیا بھائی. دنیا میں, آخری سوال آپ سے اس سیگمنٹ کا, دنیا میں قرآن مجید کا پہلا ترجمہ کس زبان میں ہوا؟ دنیا میں قرآن مجید کا پہلا ترجمہ کس زبان میں ہوا؟ فارسی. دنیا میں قرآن مجید کا پہلا ترجمہ لاطینی زبان میں ہوا. 2 راؤنڈز کا اختتام, تیسرے راؤنڈ کی جانب بڑھ رہے ہیں. ٹیم اے سی وہیں کھڑی ہے جہاں کھڑی تھی. انہوں نے اس بات کو سیریس نہیں لیا کہ کل جو ٹیم 0 پہ تھی وہ جیتی تھی. انہوں نے کہا اسی پہ کھڑے رہو تاکہ ہم آخری راؤنڈ میں جیت جائیں. لیکن ٹیم بی اور ٹیم اے دونوں کے اس وقت ہیں 30 اور 30 نمبر. بہت ساری تالیاں ان کے لیے. ان تینوں میں سے ابھی بھی 30 نمبرز ہیں, اس کا مطلب ڈفرنس صرف 3 سوالات کا ہے, اور آپ دونوں کا تو خیر مارکس سیم ہے. سو ایوری ون از ان دا گیم. ونر کے لیے جے ڈاٹ کی کار ہے, رنرز اپ کے لیے ہیں میزان چائے, کیو موبائل, ایس جی آئرن, جزا فوڈ اور ہیمانی ہربل کی جانب سے گفٹ ہیمپرز. آخری راؤنڈ ہے 40 سیکنڈ ایچ. ٹھیک ہے جی, اسٹارٹنگ فرام یو. میں سوالات کرتا جاؤں گا اور صحیح کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں. صحیح جواب 10 نمبرز ایڈ ہو جائیں گے, غلط جواب کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں. اس لیے تکا مارنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. جب آپ پاس کہہ دیں گی یا غلط جواب دے دیں گی یا صحیح جواب دے دیں گی تو میں اگلے سوال کی جانب بڑھوں گا. جب تک آپ سوچتی رہیں گی میں وہیں پہ رکا رہوں گا. تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں زیادہ سے زیادہ سوالات کر سکوں آپ سے, تاکہ آپ کے پاس جیتنے کا زیادہ چانس رہے. اور آپ کے ٹیم سی جو کہ اب تک اس مقابلے میں کوئی نمبر سکور نہیں کر پائی ہیں, 40 سیکنڈز شروع ہوتے ہیں. آل انڈیا مسلم لیگ کا آخری سالانہ اجلاس کہاں ہوا؟ کراچی یا لاہور؟ کراچی. ٹھیک. عروس عرب دنیا کی کس مقدس عمارت کو کہا جاتا ہے؟ نہیں پتا. خانہ کعبہ. افغانستان کی سب سے بڑی بندرگاہ کا نام؟ پاس. کوئی بندرگاہ نہیں افغانستان میں. سورہ فیل, فیل کا مطلب ہاتھی والے. بالکل ٹھیک, صحیح مانتے ہیں. دنیا کی سب سے بلند پہاڑی چوٹی کون سی ہے؟ ایوریسٹ. بالکل ٹھیک. پاکستان آبادی کے اعتبار سے دنیا میں کون سے نمبر پر ہے؟ بالکل ٹھیک. برے صغیر کے معروف اداکار دلیپ کمار پاکستان کے کس شہر میں پیدا ہوئے؟ پشاور. ٹھیک. بادشاہی مسجد لاہور کا دوسرا نام کیا ہے؟ آپ کا وقت ہو گیا ہے. کیا نام ہے بس؟ عالمگیری مسجد. اچھا, عالمگیر مسجد. کیونکہ وہ اپنے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی وجہ سے. ناٹ بیڈ, ناٹ بیڈ. ناٹ بیڈ. ہاں جی, ہو سکتا ہے آپ کو اسی میں اندازہ ہو جائے کہ آپ گیم میں ہیں یا نہیں ہیں. آپ دعا کریں, بلکہ بد دعا کریں. میرا خیال ہے دعا سے تو کام ذرا مشکل ہے, نہیں ہوتا, ایسے ہی کہہ رہا ہوں. تو کس سے کریں پہلے سوال؟ کس سے کریں؟ کسی سے بھی کر لیں, ان سے کر لیں. ٹھیک ہے جی. ٹیم بی آپ کے بھی 30 نمبرز ہیں. سوری, ٹیم اے آپ کے بھی 30 نمبرز ہیں, اور ٹیم بی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. حیدرآباد نامی شہر پاکستان کے علاوہ اور کس ملک میں ہے؟ انڈیا. بالکل ٹھیک. ضرب کلیم اور بال جبرائیل کس شاعر کے مجموعہ کلام ہے؟ پاس. 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 علامہ اقبال. علامہ اقبال کا انتقال ہفتے کے کس دن ہوا؟ دوسرے ہفتے.
جمعرات غلط. حضرت آدم کے 2 بیٹوں کے نام بتائیں جنہوں نے دوسرے کو قتل کیا. قابل و قابل. ٹھیک. قاتل کون تھا ان 2 میں سے؟ قابل قاتل تھا. بالکل ٹھیک. آغا سراج درانی کس صوبائی اسمبلی کے سندھ اسمبلی. ٹھیک. نیب کن الفاظ کا مخفف ہے؟ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو. بالکل ٹھیک. حج کس مہینے میں ادا کیا جاتا ہے؟ ذی الحج. ڈاٹر ٹھیک. ڈاٹر آف ایسٹ کس سابق وزیر اعظم نے لکھی ہے؟ پاس. بے نظیر صاحبہ نے. پہلی گول میز کانفرنس کا افتتاح کہاں ہوا تھا؟ کراچی یا لاہور یا لندن؟ لندن. ٹھیک. او ماشاءاللہ, ویری امپریسو. گیم ذرا خراب ہو گئی ہے نا, گڑبڑ ہو گیا. کیوں کہا تھا کہ ان سے پوچھیں؟ یہ سارے جواب مجھے لگتا ہے ان کو آتے تھے. آتے تھے نا, ٹھیک ہے. مجھے پتا تھا آتے. لیکن اگین گیم ہاتھ سے نکلی نہیں ہے, تھوڑی سی کروشل ہوئی ہے لیکن ہاتھ سے نکلی نہیں ہے. چلے جی, اگلے 40 سیکنڈ میں فیصلہ ہو جائے گا جے ڈاٹ کی کار کے لیے کون کوالیفائی کر رہا ہے. اور 40 سیکنڈز کا آپ کے آغاز ہوتا ہے. طواف کے دوران بیت اللہ کے کتنے چکر لگاتے ہیں؟ 7. ٹھیک. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ہیڈ آفس کس شہر میں ہے؟ اسلام آباد. غلط. کراچی. اس کمپنی کا نام بتائیں جس نے ہندوستان پر قدم جمایا پھر قبضہ کر لیا. پاس. ایسٹ انڈیا کمپنی. کس جانور کے جسم پر سفید اور کالی دھاریاں ہوتی ہیں؟ چیتا. زیبرا. پہلا سوال ہے غلط. رسول اللہ کی مدینہ آمد سے قبل کس کو سردار مدینہ مانا جاتا تھا یا بنایا جا رہا تھا؟ پاس. عبداللہ بن نبی. 11 ستمبر کو کس شخصیت کی برسی منائی جاتی ہے؟ قائد اعظم. ٹھیک. نیلسن منڈیلا کو کس شعبے میں نوبیل پرائز دیا گیا تھا؟ پاس. امن میں. وہ کون سا پھول ہے جو سورج کے ساتھ اپنا رخ بدلتا ہے؟ تو پہلے 2 راؤنڈز میں مقابلہ بالکل نیک ٹو نیک برابر ہونے کے بعد تیسرے راؤنڈ کے نتیجے میں ایک یک طرفہ مقابلے کے نتیجے میں یہ میچ آج کا یہ شان علم جیت لیا ہے ہماری ٹیم بی نے. ٹیم سی کے ہیں 50 نمبرز, اے کے ہیں 60 نمبرز, ٹیم بی کے ہیں 110 نمبرز. بہت بہت آپ کو مبارک ہو. اگلے راؤنڈ کے لیے آپ نے کوالیفائی کیا ہے. رنرز اپ کے لیے ہے میزان چائے, کیو موبائل, ایس جی آئرن, جزا فوڈز اور ہیمانی ہربل کی جانب سے بہت سارے انعامات. اچھا کھیلا تینوں نے, بہت اچھا کھیلا, مزہ آیا ہمیں. بہت ساری تالیوں میں ان سب کو رخصت کریں. ایک وقفے کے بعد ایک زبردست سے واقعے کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا تھامنا. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا تھامنا. کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا تھامنا. خالی دامن لیے. حضرت نظام الدین اولیاء بر صغیر پاک و ہند کے مشہور صوفی بزرگ ولی اللہ, چشتیہ سلسلے سے تعلق. ان کے بعد بابا فرید الدین گنج شکر, بختیار کاکی اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی اسی سلسلے کے بزرگ گزرے ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء جب اپنے مریدوں میں تشریف فرما ہوتے تھے تو ایک جملہ بڑے تواتر کے ساتھ کہا کرتے تھے. بارہا ایک بات کہتے تھے ہم سے تو دھوبی کا بیٹا بھی خوش نصیب نکلا, ہم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکتا. ہم سے تو دھوبی کا بیٹا بھی خوش نصیب نکلا, ہم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا. یہ جملہ بار بار دہراتے تھے. اور کمال بات یہ کہ یہ جملہ ان کی زبان پر ہوتا اور غش کھا جاتے, اس سے آگے کچھ نہیں کہہ پاتے تھے. ایک دن ان کے مریدوں نے پوچھ لیا, بڑا اصرار کیا کہ حضرت یہ دھوبی کے بیٹے والا کیا ماجرا ہے, یہ کیا بات ہے جو آپ بارہا کہتے ہیں اور
غش کھا جاتے ہیں۔ جب بہت اصرار بڑھا تو انہوں نے اس کا پس منظر بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دھوبی کے پاس محل سے کپڑے دھلنے آیا کرتے تھے اور وہ میاں بیوی کپڑے دھوتے، تہہ کرتے اور واپس محل پہنچا دیتے۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا جو کپڑے دھونے میں اپنے والدین کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ بادشاہ کے محل سے جو کپڑے آتے تھے ان کپڑوں میں شہزادی کے کپڑے بھی تھے۔ دھوبی کا بیٹا شہزادی کے کپڑے دھوتے دھوتے شہزادی کے نادیدہ عشق میں مبتلا ہو گیا۔ نادیدہ عشق یعنی کہ بن دیکھے، ظاہر اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا شہزادی کو، لیکن اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ اب عشق کے اس جذبے کے جاگ جانے کے بعد تو جیسے اس جوان کے اطوار ہی تبدیل ہو گئے۔ وہ شہزادی کے کپڑے الگ کرتا، انہیں خوب اچھی طرح دھوتا اور انہیں استری کر کے ایک خاص انداز میں، بڑے نرالے انداز میں تہہ کر کے رکھتا۔ دن گزرتے گئے اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ آخر اس کی والدہ نے اس تبدیلی کو محسوس کیا اور اس نے اپنے شوہر سے یعنی دھوبی کے کان میں خسر پسر کی کہ یہ تو لگتا ہے سارے خاندان کو مروائے گا، یہ تو شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے۔ ایک دھوبی کا بیٹا شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ بس یہ سننا تھا کہ دھوبی نے بیٹے کے کپڑے دھونے پر پابندی لگا دی۔ لڑکے کو جب اس خدمت سے ہٹایا گیا تو پہلے تو بہت مایوس ہوا، کچھ دنوں بعد بیمار پڑ گیا، چند دن کے بعد فوت ہو گیا۔ ادھر محل میں کپڑوں کی دھلائی اور تہہ بندی کا انداز بدل گیا، چونکہ اب وہ بیٹا، وہ شخص جو یہ سارا کام کرتا تھا وہ تو اس دنیا میں نہیں رہا۔ تو جب محل میں کپڑوں کی دھلائی اور تہہ بندی کا انداز بدلا تو شہزادی نے دھوبن کو بلا بھیجا اور اس سے پوچھا میرے کپڑے کون دھوتا ہے؟ دھوبن نے جواب دیا شہزادی عالیہ میں دھوتی ہوں۔ شہزادی نے کہا اچھا پہلے کون دھوتا تھا؟ دھوبن نے جھوٹ کہا، اس نے کہا میں ہی دھوتی تھی۔ شہزادی نے کہا اچھا تو ایسا کرو کہ یہ اس کپڑے کو طے کرو ذرا۔ اب دھوبن سے ظاہر ہے وہ کپڑا ویسے تو طے نہ ہو پایا کہ جس طریقے سے اس کا بیٹا طے کرتا تھا۔ شہزادی بھانپ گئی کہ یہ کچھ معاملہ ذرا کچھ گڑبڑ ہے۔ شہزادی نے اسے ڈانٹا، کہا تم جھوٹ بول رہی ہو، سچ سچ بتاؤ کیا معاملہ ہے ورنہ سزا ملے گی۔ اب دھوبن کے پاس سچ بولنے کے سوا کوئی چارہ رہ نہیں گیا تھا۔ زار و قطار رونے لگی اور شہزادی کے سامنے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ شہزادی یہ سب کچھ سن کر کچھ دیر کے لیے سکتے میں آ گئی۔ پھر اس نے سواری تیار کرنے کا حکم دیا، پھولوں کا ایک ٹوکرا منگوایا اور شاہی بگھی میں سوار ہو کر مقتول محبت کی قبر پر سارے پھول چڑھا دیا۔ اور اس دن کے بعد زندگی بھر اس شہزادی کا یہ معمول رہا کہ وہ اس دھوبی کے بچے کی برسی پر اس کی قبر پر پھول چڑھانے ضرور جایا کرتی تھی۔ یہ سارا یہ واقعہ ہوا۔ اب یہ بات سنانے کے بعد، چونکہ بہت ساری باتیں ہیں جو کہ ہم بس سن لیتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے، اس سے بہت ساری چیزیں اخذ کی جا سکتی ہیں، وہ ہم نہیں کرتے۔ اب آپ کو یاد ہے کہ یہ سارا وہ واقعہ ہے جو کہ حضرت نظام الدین اولیاء اپنے مریدوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ کیوں بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم سے تو وہ دھوبی کا بیٹا زیادہ خوش نصیب رہا، بازی لے گیا۔ اب یہ سارا واقعہ سنانے کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے مریدوں کو مخاطب کر کے کچھ بڑی عجیب باتیں کی اور یہی حاصل گفتگو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان سے بن دیکھے محبت ہو سکتی ہے تو اللہ سے بن دیکھے محبت کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک انسان سے محبت اگر ایک انسان کے مزاج میں تبدیلی لا سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے محبت ہمارے مزاج میں شائستگی کیوں نہیں لا سکتی؟ اور اگر ایک انسان دوسرے انسان کے بن دیکھے عشق میں مبتلا ہو کر پورے خلوص سے اس کے کپڑے دھو سکتا ہے
تو کیا ہم اللہ کے عشق میں مبتلا ہو کر پورے خشوع و خضوع سے اس کو یاد نہیں کر سکتے، اس کی نماز نہیں پڑھ سکتے؟ اگر شہزادی محبت سے طے شدہ کپڑوں کے انداز کو پہچان سکتی ہے تو جو شہزادی کا بھی خالق ہے، جو آپ کا بھی خالق ہے، جو میرا بھی خالق ہے، وہ رب کیا محبت سے پڑھی گئی نماز اور خلوص سے رکھے گئے روزے کا اجر نہیں دے گا؟ اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوا، آیت کا ترجمہ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت ہرگز نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت اس انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس انداز سے کرنے کا حق ہے۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہیں۔ ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت، یہ پھر رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت، یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔ دیے دلوں کے جلائے رکھنا، دیے دلوں کے جلائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، جو راحتیں دل سکون جا ہے، وہ ذکر ذکر محمدی ہے، جو راحتیں دل سکون جا ہے، وہ ذکر ذکر محمدی ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔ شعر دیکھیے، میرے نبی کی ہے شان بالا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرے نبی کی ہے شان بالا، بڑا سقی ہے مدینے والا،
مہربانی حضور کی ہے ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ مہربانی حضور کی ہے کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری سبحان اللہ. واہ 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 ذوالفقار. کلام اپنا پڑھا ہوا اگر آپ سب شامل ہو جائیں تو اچھا لگے گا کہ در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے گے رہنے سے کام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے گے رہنے سے کام ہوگا تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں بے شک بے شک. میرے آقا میرے سلطان مدینے والے در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے گے رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب نشہ میں مطلب کی صبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام ہوگا نشہ میں مطلب کی صبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام ہوگا کہیے در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا جو دل سے مائل پیغمبر یہ اس کی پہچان ہے مقرر جو دل سے مائل پیغمبر یہ اس کی پہچان ہے مقرر کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا سلام ہوگا کہ ہر دم
موسم نوا کے لب پر درود ہوگا سلام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا سبحان اللہ جزاک اللہ. افتخار بھائی آج ہم شب جمعہ کی ابتدائی ساتھ ہیں, روز جمعہ کے ساتھ ہیں, ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ, اور ظاہر ہے مجھے یقین ہے ٹیلی ویژن سکرینز کے سامنے بیٹھا ہوا ایک ایک شخص یہاں موجود سب کی یہ خواہش ہے, اور اس سے زیادہ بہتر کیا موقع ہے دعا کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تو اگر میرا دل چاہتا ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں تو اگر آپ وہ کلام سنا دیں کہ جب مدینے کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے اور پھر واپسی پر جو کیفیت ہوتی ہے کہ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, قلب حیران کی تسکی وہی رہ گئی. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, قلب حیران کی تسکی وہی رہ گئی, دل وہی رہ گیا جا وہی رہ گئی, ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی, دل وہی رہ گیا جا وہی رہ گئی, ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی. اللہ اللہ وہاں کا سجود ہو گیا, اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام, اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام, اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام, اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام, اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام, وہ صلاۃ صبح آفری رہ گئی, اور جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی, جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی, جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر, وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی. کئی ایک مرتبہ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, قلب حیران کی تسکی وہی رہ گئی. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ. بہت اچھے, ماشاء اللہ.
واہ بھائی واہ. کیا سما باندھا ہے ذوالفقار بھائی، اوف کیا سما